العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد باب کراہیت الاستنجاء بالیمین. استنجا کے آداب میں ایک ادب حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. استنجا عام ہے، چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو. روایت آ رہی ہے بہی قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ. محمد ابن ابی عمر المکی ایک مشہور محدث ہیں، ثقات میں ان کا شمار ہے. سفیان ابن عیینہ وغیرہ کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. روایت کا حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے عضو پیشاب کو مس کرے، یعنی مس الذکر بالیمین ممنوع ہے شریعت میں. ادب اور تہذیب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اسلام نے 2 ہاتھ دیے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا مصرف اور محمل بھی الگ الگ متعین کر دیا، اس لیے کہ آدمی کے افعال یا تو اچھے ہوں گے یعنی محبوب ہوں گے یا مکروہ ہوں گے. اگر محبوب ہیں تو محبوب جو ہاتھ ہے وہ استعمال کرے. مثلا آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں لے رہے ہیں، کتاب ہاتھ میں لے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، یہ سب افعال محبوبہ کی، اعمال محبوبہ کی قبیل سے مستحسن اعمال ہیں. تو ان کے لیے ہاتھ بھی مستحسن آپ استعمال کریں. بعض طلبہ کو دیکھا جاتا کہ بائیں ہاتھ میں کتاب سنبھالے ہوئے اور دائنا ہاتھ خالی. یہ مناسب نہیں، ادب اور تہذیب کے خلاف ہے. اور بعض اعمال مکروہ ہیں، جیسے استنجا وغیرہ کی حالت کراہت پر مشتمل ہے، کراہت طبعیہ پر. تو ان مکروہات طبعیہ کے لیے دوسرے نمبر کا ہاتھ استعمال کرے، یعنی غیر مستحسن، جس کو بایاں ہاتھ آپ کہتے ہیں. یہ تقسیم کر دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. استنجا کے بیان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ استنجا دائنے ہاتھ سے آدمی نہ کرے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ صرف استنجا کے وقت کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دائنا ہاتھ استعمال نہ کرے، بلکہ عام ہے یہ حکم. کبھی بھی ان مکروہ جگہوں پر ہاتھ کو استعمال کرنا ہو تو الٹا ہاتھ استعمال کرے. مثلا مس ذکر، مس دبر،
مس خصیتین ان سب کی نوبت آئے تو بایاں ہاتھ ہی استعمال کیا جاوے، نہ کہ داہنا ہاتھ۔ ایک تھوڑی سی علمی بات آپ سمجھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، استنجا بالیمین، کراہیت الاستنجا بالیمین، یہ لفظ بڑھا کر کے حضرت یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ صرف استنجا کے وقت میں یہ چیز مکروہ ہے، عام حالات کا یہ حکم نہیں ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عام حالات میں بھی اس کو مکروہ جانا ہے۔ روایت دو طرح کی، بعض روایتوں میں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کراہیت الاستنجا بالیمین اشارہ دیا ہے کہ استنجا کے وقت میں صرف مس الذکر بالیمین یہ مکروہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دو باب منعقد کیا، ایک مطلق اور ایک مقید، یعنی استنجا کے وقت کے ساتھ مقید کر کے، اور ایک مطلق۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طرز انعقاد ابواب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استنجا کے وقت بھی مس الذکر بالیمین مناسب نہیں، اور استنجا کے علاوہ دوسرے احوال میں بھی مس الذکر بالیمین مناسب نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اور امام ترمذی یہاں استنجا بالیمین، کراہیت الاستنجا بالیمین کا عنوان لگا کر صرف یہ مقید کو بتانا چاہتے ہیں کہ استنجا کے وقت ہی یہ چیز ممنوع ہے۔ گویا احادیث میں جہاں مطلق آیا ہے وہ مطلق بھی مقید پر محمول ہے، اطلاق تقیید کے ساتھ مربوط ہے۔ حاصل اس باب کا یہ ہے کہ استنجا دائنے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے، خواہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں سے ایک اور مسئلہ نکالا کہ چند مواقع ہیں جہاں یمین کو مقدم کرنا چاہیے نہ کہ یسار کو۔ ایک تو مقام شرف میں، کوئی شرف کی جگہ ہے، فضل کی جگہ ہے، جیسے آپ حرم شریف میں پیر رکھ رہے ہیں، مسجد میں پیر رکھ رہے ہیں، تو آپ ایسی جگہوں پر اس کے فضل و شرف کی وجہ سے یمین کو مقدم کیجیے، دائنے پیر کو، اور نکلنے میں پھر یسار کو، اس لیے کہ آپ شرف والی جگہ سے غیر شرف والی جگہ پر باہر آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زینت کی جو جگہ چیز ہے، زینت میں بھی یمین کو مقدم کرنا چاہیے، مثلا سر میں مانگ نکالنی، تو مانگ نکالنے میں یمین کی جہت کو مقدم کریں۔ اسی طریقے سے کپڑا وغیرہ پہننا زینت ہے اور نکالنا زینت کے خلاف ہے، تو کپڑا پہنے تو پہلے داہنی آستی اور نکالیں تو الٹی آستی، بائیں آستی۔ تو مقام شرف میں اور اسی طریقے سے مقام زینت میں، اور اس کے علاوہ کہہ لیجیے جو چیزیں نعمت کی ہیں،
ان جگہوں پر بھی دائنا ہاتھ یمین کی جہت مقدم ہونی چاہیے. کھانا داہنے ہاتھ سے ہو، نہ کہ الٹے ہاتھ سے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی کہ آدمی کے اعمال مباحہ بھی، افعال مباحہ بھی کچھ مستحسن ہیں اور کچھ مکروہ ہیں. جیسے استنجا وغیرہ کرنا ایک طبعی طور مکروہ چیز ہے، میل چھڑانا طبعی طور پر ایک مکروہ چیز ہے. تو اب شریعت نے ایک مزاج بنا دیا کہ آپ امور مستحسنہ میں یمین کی جہت کو مقدم کریں، وہ استعمال کریں، اور امور مکروہہ میں یسار کی جہت کو مقدم کریں، اس کو استعمال کریں. اس سے اسلام کے مزاج کی نظافت اور پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے. آج غیروں میں یہ تمیز نہیں ہے، تو جس ہاتھ سے وہ پیشاب کرتے ہیں، جس ہاتھ کو پیشاب میں استعمال کرتے ہیں، اسی ہاتھ کو کھانے میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کر کے انسان کے مزاج اصلی نظافت کا احترام کیا ہے. حدیث دیکھیے، وفی الباب عن عائشہ وسلمان وابی ہریرہ وسہل بن حنیف، اس باب میں فلاں فلاں سے روایتیں ہیں. قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابق ابو قتادہ کنیت کے ساتھ آئے تھے تو نام بتا دیا، ان کا نام حارث ابن ربعی ہے. حارث ابن ربعی. والعمل على هذا عند اہل العلم کرہوا الاستنجاء بالیمین. عمل اسی پر ہے محدثین کے نزدیک کہ ان تمام حضرات نے استنجا بالیمین کو مکروہ سمجھا. اس باب کا جو مقصد تھا ایک ادب کو بتانا، وہ ادب آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آیا. اب دوسرا باب دیکھیے، باب الاستنجاء بالحجارہ. یہ بھی از قبیل آداب ہی حضرت ایک عنوان قائم فرما رہے ہیں اور فقہی مسئلہ بھی بتا رہے ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ استنجا اصل تو یہ ہے کہ پانی سے کیا جائے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنا کے نازل کیا ہے. اس کی صفت میں مطہر ہونا ہے، طہوریت ہے، اس لیے پانی کو استعمال کیا جائے. یہ اصل ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پتھر سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. اب پتھر سے استنجا کرنا ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے. جب پتھر سے استنجا کیا جائے تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ نجاست مخرج سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے. اگر نجاست مخرج سے متجاوز ہو تو اس صورت میں پتھر سے استنجا کافی نہیں ہوگا، اس کا دھونا ضروری ہوگا. اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے کہ مخرج سے متجاوز ہونے والی ناپاکی کتنی معاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معمولی نجاست کو بھی غیر معاف کہتے ہیں بالکل معاف نہیں. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کے بارے میں اپنا تبصرہ فرمایا کہ شدد فی ذالک، کہ امام شافعی نے سختی فرما دی معاملے میں، مسئلے میں. یہاں نہیں کہا ہے، حیض کے بیان میں، دم حیض کے دھونے کے مسئلے میں جب بات کی ہے تو وہاں یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شدت برتی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مبتلا نجاست کو دیکھنے والا
وہ اگر کثیر سمجھتا ہے تو کثیر تو پھر ڈھیلے تو دھونا ضروری ہے، اور اگر وہ قلیل سمجھتا ہے تو ڈھیلے پر اکتفا کافی ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے بجائے کوئی پتھر استعمال کر رہا ہے تو کتنی نجاست معاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تو کچھ بھی معاف نہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مبتلا بہی کثیر سمجھے تو معاف نہیں ہے، قلیل سمجھے تو معاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درہم سے کم ہو تو معاف ہے، اس لیے پتھر اور ڈھیلے پہ اکتفا کر سکتے ہیں، اور درہم کے برابر ہو یا اس وقت یا درہم سے زائد ہو تو دھونا فرض ہے۔ البتہ اگر بقدر درہم ہے تو پڑھ لیا، بقدر درہم ہے اور پڑھ لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور درہم سے زیادہ ہے اور نماز پڑھ لیا تو نماز مفروض الاعادہ ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ بات اصل یہ ہے کہ پتھر تطہیر کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مقدار کی اجازت کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، پتھر سے مراد یہاں صرف پتھر ہی نہیں، پتھر سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پتھر والا کام ہو سکتا ہے، یعنی نجاست وہاں سے صاف کی جا سکتی ہے، جیسے ڈھیلا ہے اور ایسا کوئی خراب کپڑا جو پہننے کے قابل نہیں ہے، کپڑا ہے، کاغذ وغیرہ ہے، یا کوئی اور چیز ایسی، لکڑی وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ لکڑی ہو، کاغذ ہو، اس میں کسی اور اعتبار سے کوئی ممانعت کا پہلو ہو تو ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ مثلا لکڑی ہے تو کہا جائے گا ایسی لکڑی کو استنجا کے لیے استعمال نہ کریں جس سے مخرج کو خراش آ جاوے، کوئی زخم لگ جاوے۔ پتھر ہے تو اس میں بھی نوکیلے پتھر کا استعمال نہ کریں۔ کپڑا ہے تو اس کا احترام باعث ممانعت ہو سکتا ہے کہ قابل احترام کپڑے کو استنجا کے لیے نہ استعمال کریں۔ کاغذ ہے تو اگر وہ لکھنے کے قابل ہے تو اس کو بھی استنجا میں استعمال نہ کریں۔ اس لیے کہ یہ اس کا احترام مانے، استنجا میں وہ چیزیں جو کسی اور اعتبار سے باعث ممانعت بنے وہ ممنوع ہوں گی۔ جیسے ایک چیز اور دیکھیے، گوبر ہے، لید، اس سے صفائی تو کیا ہوگی، اس کو اگر استعمال کریں گے تو اور گندگی بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ان امور، خارجی امور کی وجہ سے ممنوع ہوں گی۔ اب ذرا اس باب کی روایت کو دیکھ لیجیے۔ بہی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة قال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم۔ عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز بتا دی، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتا دی، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے دانشمندانہ انداز میں حکیمانہ جواب دیا، کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرتے وقت قبلے کا احترام کرنے سے، قبلے کا استقبال کرنے سے منع کیا، ہم کو روکا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول، قبلے کا
استقبال کرنے سے روکا پیشاب پاخانے کی حالت میں، یا روکا ہم کو داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے، یا یوں اور روکا ہم کو 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے، اور روکا ہم کو گندی چیز سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے۔ میں ابھی بتا چکا کہ کسی میں احترام کا پہلو ہے، کسی میں کوئی پہلو ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ خدیمہ ابن ثابت و جابر اور خلاد ابن صائب عن ابیہ کی سند سے بھی روایتیں آئی ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث و سلمان حدیث حسن صحیح۔ یہ حضرت سلمان کی حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ یہی اکثر محدثین کا، اکثر اہل علم کا قول ہے۔ صحابہ کرام میں اور بعد کے لوگوں میں ان لوگوں نے استنجا بالحجارہ کو کافی سمجھا ہے، اگرچہ کہ پانی کا استعمال نہ کرے جبکہ پیشاب پاخانے کے اثر کو صاف کر دے۔ اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہم اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حکمت سے جواب دیا اور یہ بتایا، دیکھو ہمارے نبی نے ہر چیز چھوٹی بڑی سب بتا دی، معلم اور رہبر اور مرشد اور پیغامبر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو 4 باتیں سنا دی انہوں نے کہ ہمارے نبی نے ایک تو یہ تعلیم دی کہ استنجا کرتے وقت ہم کعبہ شریف کا منہ نہ کریں، نہ پیٹھ کریں، احترام کے خلاف۔ دوسری بات یہ بتائی کہ دائنے ہاتھ سے نہ کریں، اس ہاتھ سے کھانے پینے کا عمل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں، اس لیے کہ عام طور پر اس سے کم میں صفائی پوری نہیں ہوتی۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ لید، گوبر، ہڈی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، اور اس لیے کہ ان سب چیزوں سے ایک تو صفائی نہیں ہوگی، دوسرے یہ کہ ہڈی اگر ہے تو اس سے زخم آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس سے حضرت سلمان فارسی کا حکیمانہ جواب اور یہ چند مسئلے بھی صراحت کے ساتھ ہمیں میسر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ امت میں استنجا کو اس کے آداب کے ساتھ برتنے کی، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.